یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت اور صلح و اخوت ہی کی تخم ریزی کے لیے بنی تھی کہ پیار، اسلام پیار کے لیے، سب و شتم اور لان و تبرے کا تخم انہوں نے بویا، لعنت، اور وہی گھروں میں بیٹھ کر نہیں، مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عبادت و طاعت الہی واذکار و اشغال مقدسہ کے لیے بنائی گئی تھیں کہ اللہ کی یاد کی جائے اور یہاں درود پڑھے جائیں، اپنے اغراض نفسانیہ منکرہ سیاسیہ سے اہل بیت نبوت حضرت امیر علیہ السلام پر علانیہ لعنت بھیجنی شروع کی۔ توبہ توبہ! اب کہتے ہیں صحابی کو برانا، جنہوں نے ممبروں پر لعنت کی علی کو، علی صحابی بھی نہیں ہے؟ اللہ کا خوف کرو اور چیختے رہے حضرت سعید بن زید جیسے اور دوسرے کہ ظالموں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ابو داؤد شریف میں سے نکال لو کہ شرم نہیں آتی، رسول اللہ نے اسے جنتی کہا ہے، 10 جنتی صحابہ اور تم اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، بالکل دین اسلام کا تماشا بنا لیا۔ بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر اٹھ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ سیاح کی جگہ مستبدہ ڈکٹیٹرشپ و ملک عزوز کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا۔ آج لوگوں کو محسوس نہ ہو چلو جی جو جی چاہے آ گیا، تو یہ اس لیے کہ دین سے ہم دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حکومت تو ڈرائیونگ سیٹ ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ جیسے ڈرائیور غلط بیٹھ گیا وہ رہ جائے گا جدھر کو لے جانا چاہتا، آپ کرتے رہیں دعائیں، روتے رہیں۔ وہ اگر جانا چاہتا گنگا کو، آپ مکہ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے۔ حکمران جو ہے یہ امیر ہے، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور، یہ غلط ہو گیا، سارا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ انقلاب بہت شدید تھا، چھوٹی بات نہیں تھی، دین برباد ہو رہا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ ابھی لوگ تازہ تھے، صحابہ کرام بھی ابھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اس لیے کس چیز سے کام دیا گیا؟ لوگ تو تڑپتے تھے کیا ہو رہا ہے، اس لیے سے احساس اسلامی کو مٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا۔ تلواریں ننگی ہو گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے کہ بولو جو حکومت کے خلاف بولتا، اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی اس کو زور و شمشیر اس کو زر و شمشیر و خنجر ضربی۔ ابن استیاب لکھتے ہیں ابن عبد البر استیاب میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ معاویہ کیوں کامیاب، اور اس نے کہا میں نے بیت المال سے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، لٹا دیا خزانہ، جہاں سے عمر ایک انگلی شاید کی نہیں لیتا تھا جب تک امت سے اجازت نہیں لیتا، کرپشن شروع کر زور و شمشیر و خنجر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات پلٹے کھانے لگے۔ 14ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ بدل گیا، لوگوں کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ یہ حکمران کیا کرتے ہیں ٹوکنا، اور حقیقت روز بروز مستور و محجوب ہوتی گئی، مٹ گئی ساری۔